حضرت آبا امام محمد باقر المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. امام نے فرمایا بھائی ہے، خدا تعالی نے فرمایا بھائی ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ کبھی توجہ کی ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے تو سارے مومنین بھائی ہیں، تو کیا آپ واقعا مانتے ہو کہ بھائی ہے؟ نہ صرف ایسے بھائی، فرمایا کل جسد واحد، ایک جسم کی مانی. مومن آئیے ایمان میں کمال آئیے کہ دوسرے مومن بھائی کو بھائی سمجھے اور کل جسد واحد، گویا آپ کے جسم کا حصہ ہے وہ، ہم دونوں کا جسم ایک. کل جسد واحد فرمایا اذا اشتكى شيئا منه وجد الم ذلك بسائر جسده. جب ایک جزو بدن، ایک عضو بدن جب متعلم ہو جاتا ہے، دردمند ہو جاتا ہے، دوسرے اعضاء بھی اس کے درد کا احساس کرتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے. یعنی دوسرا مومن اگر بیمار ہے، اگر غربت کے شکار ہے، اگر فاقے کے شکار ہے، اگر غم زدہ ہے، اگر مصیبت زدہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے غم میں، اس کی مصیبت میں شامل ہو جائیں اور اس کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. امام نے فرمایا کہ البتہ اس کے کم ترین درجات بھی ہوتے ہیں. ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کم ترین چیز کی مومن کو اپنا بھائی سمجھیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی خالی ہے، چلتے چلتے کسی بوڑھے شخص کو بٹھا دیں، کسی منزل تک پہنچا دیں، کسی مومن بھائی کو بٹھا دیں، پوچھیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے. اس طرح گاڑی نہ چلائیں کہ راستہ چلنے والے کپڑے بھی خراب ہو جائیں، پانی ہے، پانی کھڑا ہے اور چھینٹیں لگے جا رہے ہیں، آپ چلائے جا رہے ہیں. مومن بھائی ہے، یہ مومن بھائی شاید کہیں نزدیک جا رہا ہوگا، اسے پوچھیں کہ آپ کو پہنچا دو کہیں پہ. یہ نہیں کم ترین چیز. آپ ہاسپٹل سے گزر جاتے ہیں، آپ نے سوچا کہ یہاں سارے مومن بیٹھے ہیں، وہ سارے دردمند بیمار بیٹھے ہیں اور ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ تو یہی علامت بیان کی امام نے کہ اگر ایک عضو دردمند ہو جاتا ہے، باقی اعضاء بھی اس کی وجہ سے دردمند ہو جاتے ہیں. تو کم ترین درجہ یہ ہے کہ ہاسپٹل سے گزرتے ہوئے آپ کچھ نہیں کر سکتے، ایک دعا تو کر سکتے، خدا ان سب کو شفا دے. یہ مومن کا کم ترین چیز کیونکہ ایک دعا تو کر سکتے ہو، صدق دل سے دعا کریں. میں عرض کروں گا کہ اگر چھوٹا سا کام کبھی قبول ہو جاتا ہے، چھوٹا سا کام، یہ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ یہ ان کے زمانے میں، اس زمانے میں وہ ہر قسم کے گناہ انجام دے دیتا تھا. پھر آخر ایک عمر کے بعد اسے یہ خیال آیا کہ اب مجھے گناہوں کا تدارک کرنا چاہیے، جبران کرنا چاہیے. لہٰذا اس نے پیسے وغیرہ جمع کیے، ہر کسی کی خدمت کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ اس خدمت خلق کا راستہ انتخاب کیا. یہ معمولی خدمت نہیں ہے، نہ خدمت عبادت، معمولی عبادت نہیں ہے، خدمت خلق. یہ شخص چونکہ اب اس کے پاس دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، اور یہ کوشش میں خدمت کرے. یہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن، البتہ علماء نے کتابوں میں لکھا، میں جا رہا تھا، دیکھا کہ کتا اور بیمار ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے. اپنے خادم سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ میرے گھر لے جاؤ. اس کتے کو لے کے اپنے گھر، اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی تیمارداری شروع کر دی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کتا ہے تو واجب ہوتا چلے. انسان کو افسوس ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ بلیاں نظر، کتے نہ سب کی ٹانگیں ٹوٹی گئی، یقیناً بچوں کی شرارت ہے، انہوں نے مارا ہے، ورنہ سب کے پیر ایسے سب لگ رہے ہیں. مارتے ہیں، اجازت نہیں ہے. جب تک وہ حملہ نہ کرے آپ نہیں مار سکتے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. اس شخص نے کتے کو لایا اپنے گھر میں، اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے علاج معالجہ، کھانا پینا بندوبست کیا، اور اس طرح باقی خدمات انجام دی. اور
شخص مرا، مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تیرے ساتھ، تو اس قدر گناہ کرنے والے تھے، کہا کہ میری توبہ قبول ہو گئی اور خدا نے مجھے بخش دیا، اور سب سے مفید عمل وہی تھا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کتے کا علاج کیا تھا۔ خداوند متعال کے نزدیک میری بخشش کا سب سے بڑا سامان یہ تھا، چونکہ اخلاص ہے، چونکہ دل میں درد ہے، حتیٰ کہ کوتاہی کرنا ہے۔ اور عرض کی آپ کی خدمت میں کم ترین چیز یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل سے گزرتے ہیں، ایک احساس کریں کہ یہاں بھی میرے جیسے مومنین بیمار ہوں گے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، خبرگیری بھی نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں آپ کے پاس، کم از کم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا جو ہے خدا انہیں بخش دے اولا اور انہیں شفا دے تو گمن۔ آپ قبرستان سے گزر جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، ایسے ہی نہ گزریں، رک جائیں، تمام ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ مومن ہونے کے ناطے کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم کھائیں، کم از کم ہم کھائیں۔ مومنین کے ہم تو کر سکتے، کسی کو خرچہ نہیں آتا، مغموم تو ہو جائیں کہ کیا کریں، اس کی مشکل حل نہیں ہوتی، کیا کریں، اس کی مشکل حل نہیں ہوتی، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت آیت اللہ گلپائگانی فرماتے ہیں، جب میں آتا ہوں درس پر، حضرت آیت اللہ گلپائگانی مدعی تقلید تشیع جہان یہ فرماتے ہیں، میں کلاس میں آتا ہوں، جو بعض بچے سبق نہیں پڑھتے تو میرے سر میں بخار چڑھ جاتا ہے، تکلیف سے کہ پڑھتے کیوں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں آپ کھانا کہ بچے پڑھتے کیوں نہیں ہے۔ ہمیں ایسے اساتذہ کا معلوم ہے جو گھر گھر جاتے تھے اور منت داری کرتے تھے اپنے بچے کو بھیجو میں پڑھاؤں اسے، یہ بیکار ہوتا ہے، یہ ان پڑھ ہے، ماں باپ نشے کرتے تھے۔ ایسے اساتذہ کو ہم نے دیکھا کہ جو سردیوں میں، برفباری میں، اسکولوں میں بچوں کو جمع کرتے، چھٹیوں میں پڑھاتے، چھٹیوں میں نہیں تو کون سا استاد ہے جو حاضر ہو جائے اپنی چھٹیاں ضائع کر دیں بچوں کی خاطر، جبکہ وہاں ان کے لیے 10 پیسے بھی نہیں ملتے تھے۔ دل سوزی، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہم کھائیں، کم از کم سوچیں کہ یہ شخص مشکل میں ہے، میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کم از کم ہم تو کھا سکتے ہیں۔ غریبوں، بہنواؤں، مظلومین علاقہ ہم تو کھائیں، کم از کم ایک دفعہ سوچیں صحیح ایمان میں کیا ہو رہا ہے۔ لاکھوں بچے غربت کے شکار ہیں، نسل غربت کے، المیہ انسانی وہاں پہ وبا ہے، یعنی انسانی المیہ بھوک سے مر رہے ہیں، یعنی المیہ انسانی المیہ جسے کہتے ہیں، وہاں جو ہماری ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، کیمیکل ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عراق میں، کشمیر میں، افغانستان میں، جہاں جہاں مظلومین پہ ظلم ہو رہے ہیں کا ہم کھائیں، کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، خدا انہیں فتح نصرت دے۔ جہاں تشیع کی مشکلات کے لیے کم از کم 5 مہینے تو پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں ہم۔ عرض کرنا یہ ہے کہ ایک شخص کو دیکھا، یہ اسلامی جمہوریہ کا واقعہ ہے کہ وہ ٹیکسی چلا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک گاڑی والا بڑی تیزی سے گزرا، اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آگے جا کے ضرور ایکسیڈنٹ کرے گا، جس تیز رفتاری سے یہ شخص جا رہا ہے۔ ساتھ بیٹھے والے شخص نے دیکھا کہ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، اپنا بٹوا کھولا، اس میں کچھ پیسے نکالے، ایک الگ ڈبہ تھا صدقات کو اس میں ڈال دیا۔ جب پوچھا کہ کس لیے یہ ڈالا، کہا اس گاڑی والے کے لیے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہ کرے۔ دل سوزی یعنی یہ کہ میں نے صدقہ نکالا ان کے خاطر کہ یہ کہیں ایکسیڈنٹ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دل سوزی یعنی یہ وہ بے احتیاطی کر رہا، آپ صدقات نکال رہے ہیں، آپ اگر پیسے نہیں نکال سکتے کم از کم آپ ایک صلوات تو پڑھ سکتے ہیں، خدا اس کی جان بچے، ایک درود تو پڑھ سکتے ہو، درود کے صدقے میں جان بچ سکتی ہے، اس کی سلامتی کے لیے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ کم ترین عمل بھی انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سا عمل کہاں جا کر اپنا کام دکھاتا ہے۔ کبھی اپنی نمازوں پہ ناز نہ کریں، کبھی اپنے روزوں پہ ناز نہ کریں، کبھی اپنے حج و زیارت پہ نہیں معلوم
کے زمانے کا ایک شخص ہیں، بہت مشہور واقعہ علامہ حلی نے بھی لکھا ہے، اور اسی طرح باقی ہمارے فقہاء نے لکھا بعض مستند کتابوں میں کہ یہ شخص ہر دوسرے سال حج پہ جایا کرتا تھا۔ بغداد کا رہنے والا شخص تھا، عبداللہ غالباً اس کا نام تھا، ہر دوسرے سال حج پہ جاتا ہے۔ ایک سال یہ بازار نکلا کہ حج کی تیاری کریں، جس طرح ہم لوگ تیاری کرتے ہیں۔ ہم لوگ حج کی تیاری کم کرتے ہیں، دوستوں کی تیاری زیادہ کرتے ہیں، ولیمے کی تیاری زیادہ کرتے ہیں، اور چائنیز بیٹے چائنا جانے نمازوں کی تسبیحات کی اور اپنا نمازوں شاید قربی بھی چائنیز سے آ جاتے ہیں، تیاری کر کے جاتے ہیں، رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ واپس آنے کے بعد ہمیں بانٹنا ہے دوسروں میں، تاکہ سب کو پتا چلے کہ میں نے حج کیا ہے۔ وہ شخص حج کی تیاری کے لیے گیا بازار، اس کے پاس 500 مسقال سونا تھا۔ 500 مسقال سونا، اپنا معلوم کس کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ یہ شخص گیا بازار سامان خریدنے کے لیے، ایک خرابے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، اس نے جا کر دیکھا، راستے میں تھا، دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ایک مردہ مرغی ہے، اس کے جو ہے اس کے پر وغیرہ نکال کے صاف کر رہی ہے وہ۔ تو جا کر کہا کہ کیا آپ مسلمان نہیں، کیا آپ مومن نہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم خدا نے مردار حرام کیا ہوا ہے، آپ مردار مرغی کے جو پر آپ نکالیں اور صاف کریں ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ اے عبداللہ جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، ہماری حالت نہ پوچھیں، ہماری حالت نہ پوچھیں۔ عبداللہ نے کہا میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ نہ ہو کوئی خاص مشکل کام ہے کہ میں پوچھوں، اصرار کیا کہ آپ بتا دیں آپ کون ہیں اور یہ کام یہ مردار خوری کس وجہ سے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں سیدہ ہوں، میں علویہ ہوں، میں خاندان علی و بطول سے میرا تعلق ہے، میرا شوہر مر چکا ہے، میرے بچے بھوکے، 4 دنوں سے میں گھوم رہی ہوں، اب تک میرے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی، اب یہ مرغی جو کہ مردار ہے لیکن حلال ہے ہمارے لیے، میں اسے صاف کر رہی ہوں تاکہ میں لے جاؤں اور اپنے بچوں کے لیے پکا کر کھلاؤں۔ عبداللہ گیا تھا حج کے سامان خریدنے، 500 مسقال سونا اس سیدہ خاتون سے کہا اپنا دامن پھیلائے، 500 کے 500 پورے اس کے دامن میں ڈال دیے، واپس آئے اپنے گھر، کہا میں حج پہ نہیں جاؤں گا، حج پہ نہیں کروں۔ بیٹھا رہا حسرت میں کہ سال حج نہیں ملا، شاید خداوند متعال اسی عمل کو قبول کرے۔ باقی حاجی واپس آ گئے، یہ گیا ملنے کے لیے، حاجیوں سے ملنے گیا کہ ہر ایک سے ملے کہ حج مبارک ہو، وہ بھی یہی کہہ رہا آپ کا بھی حج مبارک ہو، یہ کہہ رہے میں تو حج پہ نہیں گیا اور آپ کہہ رہے ہیں حج مبارک ہو، دوسرے تیسرے چوتھے سب یہی کہہ رہے ہیں، اور اس کے قصے بھی بیان کریں کہ ہم آپ کے ساتھ اس مقام پہ ملے، آپ نے وہاں ہمارے ساتھ یہ باتیں کی ہیں۔ یہ شخص کہتے ہیں میں تعجب میں رہا کہ آخر میں گیا نہیں، آدمی سارے قصے کہاں سے بیان ہو رہے۔ یہ شخص عبداللہ کہتا ہے کہ میں رات کو سویا، رات کو خواب میں حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور مجھ سے فرمایا عبداللہ تعجب نہ کرنا، میں نے خدا سے دعا کی ہے، چونکہ تو نے ایک سیدہ خاتون کی مدد کی ہے، میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ خداوند ایک فرشتے کو تیری شکل میں حج کے لیے بھیجے اور تمہاری طرف سے حج انجام دے، اب کے بعد تو حج کرے یا نہ کرے لیکن یہ فرشتہ تیرے طرف سے حج کرے۔ کم ترین عمل 500 مسقال میں اگر انسان کا حج ہو جاتا ہے اور رسول خدا اس کے لیے اگر دعا فرماتے ہیں، اگر اس کی نیابت میں فرشتے حج کرتے ہیں، پھر اس حج کا مقام کیا ہوگا؟